من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم
بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 17 مارچ سن 2021 معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائے گئے اس جلسے میں میری آپ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جن نوجوانوں نے مل کر یہ محفل، یہ گھڑجانی سجائی، اللہ دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے۔ میں مہمان ہوں آپ کا، آپ میزبان ہیں میرے۔ مہمان گھر آئے اور میزبان دور بیٹھ جائے یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ آپ احباب سے التماس کروں گا کہ بچوں کو پیچھے کریں، آپ حضرات قریب تشریف لائیں۔ مہربانی سنیے چپ، مہربانی۔ نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، 1.25 لاکھ نبی اور پیغمبر آئے، ان کی امتیں آئیں، اللہ نے تمام امتوں میں تجھے اور مجھے سردار امت بنا دیا۔ نبی اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، تو اور میں امتی اعلیٰ۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں سجھاؤں گا یہ امتی ہے میرا، ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں۔ تمام نبی پیغمبروں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن تیرے اور میرے نبی کو جو معجزات اللہ نے دیے وہ تمام معجزات سے سب سے اعلیٰ۔ زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاد بلایا۔ اجلاد بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، گوٹھ والوں
محفل سجائی گئی، یہ گرجانی بلائی گئی، وہ ذاتی اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع خطاب اللہ پاک نے کیا۔ کھولو اللہ کا قرآن تیسرا سپارہ، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ خطاب خود رب کائنات نے کیا، نبی اور پیغمبروں کی روحوں سے کیا۔ خطاب کرنے والا اللہ، جمع ہونے والی انبیاء کی ارواح، کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ تمام نبی پیغمبروں نے کہا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کے کائنات کرو۔ شاؤنا سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے اس نربھاگے کی حکومت آئی ہے سبحان اللہ بھی ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ جہاں 500 روپے کلو فارمی مرغی ملے وہاں سبحان اللہ کس کی نکلے؟ 500 روپے کلو مرغی کا بیدہ انڈا 20 روپے، سی این جی وہی، گیس وہی، پیٹرول وہیا، لیکن رب مہربان ہے۔ چو سبحان اللہ۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قالو اقررنا، قالو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا، انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہد و میثاق دیا ہے۔ گوٹ والوں آج آپ کے اتر عبروں میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے، دکان سمجھ آئی، بنی سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، لیتی دیتی سمجھ آئی، قوم برادری سمجھ آئی، سونے نبی کی مقام کب سمجھ آئے گا، سونے نبی کی عزت کب سمجھ آئے گی، سونے نبی کی بلندی کب سمجھ آئے گی۔ ارے قرآن سجاڑو، نبی سجاڑو، رب سجاڑو، رب کو پہچانو۔ جس نے رب جانا اس نے جگ جانا، جس نے رب نہ جانا اس نے کچھ نہ جانا۔ اندازہ لگا تیرے اور میرے نبی کا، آدم صفیح اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، موسیٰ کلیم اللہ ضرور آئے، عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے، لیکن کوٹ والے جب تیرا اور میرا نبی آیا، آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لخت جگر
صحیفوں میں تیرے اور میرے نبی کا ذکر ملے گا، قرآن تیرے اور میرے نبی کا معجزہ ہے۔ توجہ کرو، معراج تیرے اور میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والوں، ارے نبی اور پیغمبر وعدہ دے رہے ہیں، اللہ وعدہ لے رہے ہیں، توجہ کرو، وہاں آئے، مکے کی سرزمین پر آئے، مکہ دنیا کا سینٹر ہے، سب سے اعلیٰ خاندان میں تشریف لائے۔ توجہ کرو، عبد المطلب کے ایک نہیں کئی بیٹے ہیں، لیکن جیسا عبداللہ ہے ویسا ایک بھی نہیں ہے۔ عرب کے قبیلے میں آئے، بنی ہاشم بنی قریش میں آئے، مکے کی سرزمین پر آئے۔ کون سا مکہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ کوئی ہوٹل پر اچھی چائے پلا دے طبیعت کی، یار بیلی سنگتی زور سے کہتا واہ ایڑی سٹھی چائے، سونے نبی کی تعریف سبحان اللہ نہ نکلے۔ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، سونے نبی کے دیوانے بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے پروانے بولے سبحان اللہ، قرآن کے متوالے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ شان صحابہ، شان اہل بیت۔ نور کی شعائیں، نور کی روشنی بلند ہو رہی ہے، سارے حجرے میں نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے۔ قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت اونٹے منہ گر گئے۔ اتنا بڑھوالو کیوں نہ گرے، وہ آ گیا جس کی زمانے کو ضرورت تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں حیران ہوں، سارے مکے میں روشنی، سارا حجرہ میرا روشن۔ توجہ ہے؟ بالکل توجہ۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب تجھے سہاروں کی کیا ضرورت، تو محبوب ہے میرا، تو پیارا ہے میرا، تو میٹھا ہے میرا۔ کوئی کہے گا ابا نے پالا ہے، کوئی کہے گا اماں نے پالا ہے، کوئی کہے گا چچا نے پالا، کوئی کہے گا دادا نے پالا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے سونے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے سہارے دیے، میں اللہ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں میرے سونے تو میرے لیے، میں رب تیرے لیے، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے خیال کیا کاش عبداللہ زندہ ہوتا، میرے محمد کا ابا زندہ ہوتا، آج کلوں پر بٹھاتا، مکے کی سیر کراتا۔ آج میرے محمد کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا، کھلونے لا کر دیتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا۔ ادھر عبروں والوں آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا۔ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی میں چاند لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش میرے محمد کا ابا عبداللہ زندہ ہوتا، آج مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، اپنے کلے اور کاندھے پر بٹھاتا، مکے
گوٹ گوٹ پھرتا ہوں، شاید کوئی گوٹ میں نے چھوڑا ہو۔ حیران ہوں میں، ساری چیزیں سجھاڑنے پہچاننے کو تیار، رب اور رب کے نبی کو بھی سجھاڑنے کو تیار، سونے نبی اور سونے رب کو جاننے کو تیار نہیں۔ کسی سے پوچھو یہ بنی کنجیا سائیں مجھے، یہ گاڑی کنجیا سائیں مجھے، یہ پٹ کنجو سائیں مجھو، یہ مسجد سائیں ملا جی، یہ قرآن سائیں ملا جو۔ مسجد جانے ملا جانے، قرآن جانے ملا جانے، ہوں مسلمان، ہوں سونے نبی کا غلام، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، نبی اس کا ہے، وہ نبی کا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ قرآن کا ہے، قرآن اس کا ہے۔ مسجد جانے ملا جانے، قرآن جانے ملا جانے، اسیں شراب جلائے، زنا جلائے، ہوٹل جلائے، موبائل جلائے، توبہ توبہ کیا کر رہے ہو؟ ارے سونے نبی کے پاک دبار نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں سجھاڑوں گا، امتی ہے میرا، سجھاڑ یہ ہوگی اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے۔ سونے نبی کتنا وفادار ہے، کہا اپنے پیارے ہاتھ سے خود میں سونا نبی سے حوض جنت میں داخل کروں گا، حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، اور قیامت کے دن کہوں گا آ تو میرا ہے میں تیرا۔ اسی لیے پیغام دینے آیا گوٹھ والو، جو نبی سے وفاداری کرے گا سرور کائنات امام الانبیاء کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پیے گا۔ کنکری ہے ہاتھ میں، روڑی پتھر، ابو جہل کے کہنے لگا تو کہتا میں نبی ہوں، کوئی گواہی دے سکتا؟ توجہ کرو، تیرے اور میرے نبی نے اس روڑی پتھر اور کنکر کی طرف اشارہ کیا، روڑی پتھر اور کنکر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ کے چچا ہیں، قافلہ گیا ہے تجارت کے لیے، راہب ہے، عالم ہے بڑا، پہچان لیا، کہنے لگا آج تمہارے تمام قافلے کی میرے ہاں دعوت ہے، سامان کے پاس تیرے اور میرے نبی چھوٹے ہیں، عمر مبارک کم ہے، سامان کے پاس بٹھایا، تمام دعوت کے لیے گئے۔ وہ راہب ایک ایک کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کہنے لگا وہ نہیں آیا جس کی وجہ سے میں نے اس دعوت کا اہتمام کیا، وہ آیا ہی نہیں جسے میں نے مہمان بنایا ہے۔ چچا کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا تمہارے تجارت کے قافلے میں ایک وہ ہے جس کا سب سے زیادہ چہرہ روشن ہے، جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، کہاں ہے؟ کہا اسے سامان پر بٹھایا ہے، کہا جب تک نہیں لاؤ گے دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، میں نے تو اس کی وجہ سے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ توجہ کرو، حضرت ابو ہریرہ نبی کا صحابی ہے۔ کون ابو ہریرہ؟ توجہ کرنا، وہ ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر خدا کا قرآن سیکھتا ہے، نبی کا دین سیکھتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ رات 14ویں کی چاند والی ہے، میں اٹھا گھر سے چلا مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا مسجد نبوی کے درمیان میں سرور کائنات امام الانبیاء تشریف فرما ہے، آپ کی کالی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ توجہ کرو، ابو ہریرہ کہتا ہے کبھی میں رب کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، کہتا کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو
رب محمد کی قسم 14ویں کا چاند کہاں، آمنہ کا چاند کہاں، سب سے زیادہ روشن چہرہ میرے نبی کا تھا، سرور کائنات امام الانبیاء کا تھا۔ گوٹ والے اسی کو کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے محمد کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے کہہ دیا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ حضرات صحابہ کرام دوڑے، علی تجھے سرور کائنات امام الانبیاء نے یاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، کہا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا میری آنکھ میں درد ہے، آقا میری آنکھ میں تکلیف ہے، یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں، توجہ کرو، سونے نبی نے اپنا لعب دہن لیا، حضرت علی کی آنکھ میں ایسے پہنا دیا جیسے تو اور میں سرما پہنتے ہیں۔ کہا علی بتاؤ تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ یہ علی کہنے لگا آقا اب میری آنکھ وہ بھی دیکھ رہی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھتی تھی۔ غار میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام سراغ بند کر دیے، بڑے سراغ پر میرے تیرے ابو بکر نے، سرور کائنات کے محبوب ابو بکر نے، وفادار ابو بکر نے، غمگسار ابو بکر نے، نبی سے محبت کرنے والے ابو بکر نے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر نے، ہجرت والی رات میں سارے سراغ بند کر دیے، بڑے سراغ پر اپنا پاؤں رکھ دیا، کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے، ابو بکر ہلتا نہیں، ہلوں سونے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے، آنکھ سے آنسو نکلا، سونے نبی کے چہرے پر گرا، ابو بکر تجھے کس چیز نے پریشان کیا؟ کہا آقا کوئی چیز میرے پاؤں میں کاٹ رہی ہے، یہاں جمع ہونے والوں، معجزات نبی کنفرنس میں آنے والوں، آقا نے لعب دہن لیا، ابو بکر کے پاؤں میں لگا دیا، ابو بکر تیرے پاؤں کا کیا حال ہے؟ آقا ایسا ہو گیا جیسے کسی نے کاٹا کوئی نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ علی کی آنکھ میں لگے آنکھ اچھی ہو جائے، ابو بکر کے پاؤں میں لگے پاؤں اچھا ہو جائے، ارے صحابی کے ہاتھ میں لگے ٹوٹا ہوا ہاتھ صحیح ہو جائے، کڑوے کنویں میں نبی کا لعب دہن جائے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، توجہ کرو نبی کی انگلیوں سے پانی نکلے، ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کرام پانی پیے بھی، وضو بھی کرے۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، یہ خدا کا قرآن ہدی للعالمین ہے۔ اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے نبی کی مانو، قرآن کی مانو، یہ نبی دنیا میں بھی وفادار، آخرت میں بھی وفادار، یہ قرآن دنیا میں بھی وفادار، آخرت میں بھی وفادار۔ بند کر کے ہوٹل پر چائے کی پیالی پینے جانے کو تیار ہے، مسجد میں نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ اللہ کا گھر مسجد میں آباد، ہوٹل آباد، سارا دن ہوٹل پر بیٹھے، سارا دن چائے کی پیالی پر پیالی ہے، سگریٹ پر سگریٹ ہے۔ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ یہ سچا قرآن ملا، سچا نبی ملا، سچا قرآن، سچا نبی، اور نبی بھی وہ، توجہ کرو،
تمام کو معراج ملی زمین پر، تیرے اور سر میرے سونے نبی کو بلایا عرش بری پر۔ رمضان کا مہینہ ملا عظمتوں والا، قرآن ملا عظمتوں والا، لیلۃ القدر کی رات ملی عظمتوں والی، شب برات ملی عظمتوں والی، برات شب برات، مغفرت کی رات، گناہوں سے معافی کی رات۔ میرے بانے میرے بندے، یہ 15ویں شعبان کی رات، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ۔ گھبرانا، توبہ کر، معافی مانگ، سچے دل سے مجھ رب سے گر، ایسا کر دوں گا جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ مان تو صحیح، آ تو صحیح، قریب ہو تو صحیح، میرا بن تو صحیح، مجھے پرچا تو صحیح، ارے مجھے راضی تو کر، ایسا کر دوں گا جیسے کوئی گناہ کیا نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا، نام رکھا صنم، 40 سال اس کے ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک دن غلطی سے یا صنم کی بجائے زبان سے نکلا یا سمد، آواز آئی لبیک مانگ میرے بانے، کیا مانگتا ہے؟ گھر تو صحیح، مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ کہ الہی غلطی سے نکلا ہے، کہ 40 سال اس کے صنم نے جواب نہ دیا، اگر آج میں سمجھ بھی جواب نہ دیتا، بتاؤ صنم اور سمجھ میں فرق کیا رہ جاتا؟ مانگ میرے بندے، مانگ میرے بانے، کیا مانگتا؟ تو بندہ میرا، میں رب تیرا۔ اور توجہ کرو، اتنا مہربان ہے، تیرے اور میرے گھرنے میں مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سچے دل سے مانگ، توجہ کر، سچے دل سے مانگ، پکی مانگ، سچی اور پکی توبہ کر۔ مولا توبہ ہے میری، آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ جو یاد ہیں جو نہیں یاد، سونے رب تو معاف کر دے۔ میں کبیرہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، صغیرہ سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ توجہ کرو، اتنا مہربان رب ہے، تیرے اور میرے مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تیرے اور میرے مانگنے میں دیر، اس کے معاف کر دینے میں کوئی دیر نہیں۔ امتی ہیں اس نبی کے جسے اللہ نے نبیوں کا امام بنایا۔ پورا مجمع وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ ہی سے گھریں گے، اطاعت سونے نبی کی کریں گے، سونے نبی سے محبت کریں گے، والدین کا ادب و احترام کریں گے، جو نبی نے کہا وہ مانیں گے، جو نبی نے بتایا اس پر عمل کریں گے، خدا کے قرآن سے محبت اور یاری لگائیں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن سونے نبی کا دیدار کرائیں گے، سونے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ میں نے آگے سفر کرنا ہے، اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جن نوجوانوں نے مل کر یہ گھڑ جاڑی محفل سجائی، محنت کی، تعاون کیا، اللہ مال جان عزت میں خیر آب اور برکت نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔